السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اگر آپ ریزن پوچھیں گے تو میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں کیوں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، لیکن مصروفیت تھی، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا ویڈیو بنانے کے لیے ٹائم نکالنا۔ تو ایکیڈیمک مصروفیات تھی، پرسنل مصروفیات تھی، جس کی وجہ سے میں کافی عرصے سے 2-4 مہینوں سے کوئی ایک ویڈیو بھی نہیں بنا سکا۔ اور جب کوئی ٹاپک آتا جس پہ کہ میں ویڈیو بنانے کا سوچ رہا ہوتا، تو ابھی میں سوچ ہی رہا ہوتا کہ وہ معاملہ پرانا ہو جاتا، مطلب ویڈیو نہ بنا پاتا۔ اور کوئی سچ اسپیسیفک ریزن نہیں تھی، بس یہی تھوڑی بہت مصروفیات تھی، جس میں شاید میری کاہلی بھی ایک چیز تھی کہ میں اس کی وجہ سے ویڈیو بنانے کے لیے پراپر ٹائم نہیں نکال سکا۔ اب سوچا کہ تھوڑا سا ویڈیوز کے سلسلوں کو دوبارہ ہلکا ہلکا سٹارٹ لیا جائے، اور دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اپنی روٹین کو فالو کیا جا سکتا ہے، یا روٹین بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ویڈیوز جو ہے وہ بنانی چاہیے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے کچھ ایشوز ہوتے ہیں تو اس پہ بات کرنے کے لیے۔ آج کے لیے جو میں نے ایشو چوز کیا ہوا ہے، جس میں بات کروں گا، وہ ہے رشیا اور US کا جو کنفرنٹیشن چل رہی ہے یوکرین کے معاملے پہ، اس کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے۔ اور پھر جو ابھی پاکستان کے وزیر اعظم بھی وزٹ کر رہے ہیں رشیا کا، تو اس کے پھر کیا مضمرات ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے، اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو اگر آپ، کیونکہ آپ زیادہ تر میرے جو ویورز ہیں وہ کافی لرنڈ ہیں، ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے میں زیادہ بیک گراؤنڈز میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جناب یہ اس طرح کا تنازع تھا اور کولڈ وار کے بعد یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا، وہ آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب 2014 میں یوکرین اور کا جو مسئلہ ہوا تھا، کرائمیا کو رشیا نے انیکس کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے پاس 2021 میں پھر یہ دوبارہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اب یہ جا کے کہانی جو ہے وہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ جو لوہانسک ہے اور ڈونیسک ہے، یہ دو علاقے جو ہیں ان کو رشیا نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، علیحدہ ریپبلکس، ان کو جو ہے وہ روس کے حمایت یافتہ علاقے ہو گئے ہیں، اور یہ یوکرین سے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ پرسوں کی بات ہے، پرسوں رات کی بات ہے، جس کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، یونائٹڈ نیشنز کی ایک میٹنگ ہو گئی، اور اس یونائٹڈ نیشن کی میٹنگ کے اندر اب آج کے اگر آپ اخبارات پڑھ لیں، ٹوڈے از 23 فیبروری، اگر آج کے آپ اخبارات پڑھ لیں تو رشیا کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز کی باتیں ہو چکی ہیں کہ یورپ کے ساتھ ان کی کچھ تجارت کے اوپر کس قسم کی سینکشنز لگیں گی، اور امریکہ نے رشیا کے اوپر کس قسم کی سینکشنز لگائی ہیں۔ تو اگر آپ اس تمام سینیریو کو دیکھیں، ایک نیو کولڈ وار جو ہے، جس پہ میں ماضی میں بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں پچھلے سال، نیو کولڈ وار کے جو خد و خال ہے نا، وہ اب آپ کو دنیا میں ظاہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ باتیں جو ہے وہ صرف کتابی حد تک رہ جاتی ہیں، اور کچھ اینالسٹ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جنگ ہوگی، اور کچھ سینسیشنلائز قسم کی چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا چیزوں کو سینسیشنلائز کیا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک نیو کولڈ وار ہے جو کہ دنیا کے اوپر ایک ان اناؤنسڈ طریقے سے مسلط ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس موقع پر ماضی میں آپ نے دیکھا، ابھی فیبروری کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ بیجنگ اولمپکس جب ہو رہے تھے، ونٹر اولمپکس، اس میں US اور اس کے مختلف حمایت یافتہ ممالک یا جو اس کے ایلائز ہیں، انہوں نے ڈپلومیٹک بائیکاٹ کیا، مطلب اپنے پلیئرز بھیجے، لیکن اپنے ڈپلومیٹس، اپنے مشنز نہیں بھیجے، اپنے آفیشلز نہیں بھیجے ان کے ساتھ۔ لیکن پاکستان وہاں پہ گیا تو پاکستان نے کلیئرلی اپنے ایکشن سے ثابت کیا کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم اپنی کچھ 7-8 ممبر کی ٹیم کے ساتھ جو تھے وہ وہاں پہ چلے گئے، تو یہاں پہ وہ US کو ثابت کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کا ڈیموکریسی سمٹ دسمبر میں ہوا تھا، جس میں پاکستان کو انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن پاکستان نے اس سمٹ میں جانے سے انکار کر دیا، اس سمٹ میں پارٹیسپیشن سے انکار کر دیا تھا، اور فیبروری میں پاکستان چائنا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ رشیا کا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا آپس میں مسئلہ چل رہا ہے یوکرین کے ایشو پہ، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ بھی آج کل ہونے والا ہے، وہ جا رہے ہیں رشیا جا رہے ہیں۔ یہ انٹرنیشنلی کیا میسیجنگ دے رہا ہے؟ انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے RT کو،
میرا خیال ہے کہ کل یا پرسوں ان کا کل ان کا انٹرویو بھی ایئر ہوا ہے، تو وہ اس میں بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اس طریقے سے کہ پاکستان کی پالیسی کدھر ہے۔ اب اس موقع پر پاکستان کے کسی آفیشیل کا، مطلب وزیر اعظم کا، رشیا کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ کے لیے جانا، بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کا ایک ڈفرینس ہے، جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پہلے بھی گئے ہوئے ہیں، تو یہ پہلی 23 ایئرز بعد جو ہے یہ پہلا بائی لیٹرل وزٹ ہو رہا ہے پاکستان کے کسی پریمیئر کا رشیا کا۔ تو یہاں پہ اب کیا پاکستان یوکرین کے معاملے پہ رشیا کو سپورٹ کرے گا؟ کیونکہ دوسرے سائڈ پہ یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یوکرین کے مسئلے کو حل کرنے میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے، بیکاز پرائم منسٹر از گوئنگ ٹو وزٹ، دا پرائم منسٹر آف پاکستان از گوئنگ ٹو وزٹ رشیا۔ تو وہ ان کا اس وقت اس بیان دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جا کے اپنا ایک کردار ادا کریں۔ پاکستان کو رشیا کی سپورٹ کی ضرورت ہے اگینسٹ انڈیا، جو انڈیا کے ساتھ ہمارا کشمیر کا تنازع چل رہا ہے اس کے لیے۔ تو اگر تو رشیا پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے کشمیر کے معاملے پہ، تو پھر تو پاکستان رشیا کے سٹینس کو یوکرین کے معاملے پہ ایکسیپٹ کر لے گا، سپورٹ دے گا، پرووائڈ کرے گا۔ یہ جو بڑی کولڈ وار چل رہی ہے اس میں پاکستان کی طرف فٹ ان ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، رشیا انڈیا کے اگینسٹ کھل کے بیان نہیں دیتا اس موقع پہ، تو پاکستان بھی بڑا نپا تلا قسم کا ایک بیان دے گا یوکرین کے حوالے سے، اور وہ آلریڈی آپ کو جو وزیر اعظم ہے ان کی ٹون سے آپ کو وہ انٹرویو میں بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ وی آر ناٹ پارٹنرز ان وار، وی آر پارٹنرز ان پیس۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس موقع پہ امریکہ سے دور بھی جا رہے ہیں۔ ادھر آپ ڈیموکریسی سمٹ میں نہیں گئے، آپ بیجنگ اولمپکس میں چلے گئے جہاں پہ امریکہ نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور ڈیموکریسی سمٹ میں آپ کو انوائٹ کیا ہوا تھا لیکن آپ نہیں گئے۔ اب ان کا رشیا کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے اور آپ رشیا جا رہے ہیں، تو پاکستان نے اپنی سائڈ چوز کر لی ہے۔ یہ بہت بڑے عرصے بعد پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر ایک اتنا بڑا شفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ شفٹ صرف اور صرف آپ کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے سویلین، یہ اس کا شفٹ نہیں ہے، یہ اس کا انہوں نے یہ شفٹ نہیں لی صرف، بلکہ یہ جو شفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو دا پالیسی آف دا اسٹیٹ آف پاکستان شاید بتا رہی ہے، کیونکہ اب آپ سی پیک کے اندر جڑ گئے ہیں۔ چین امریکہ سے آلریڈی ان کی مخالفت چل رہی تھی، وہ روس کی مخالفت آلریڈی چل رہی تھی، لیکن روس اور چین آپس میں قریب آ گئے ہیں، اور اب آپ ان کے قریب جا رہے ہیں دونوں۔ پہلے آپ نے ایک کا وزٹ کیا، اب آپ دوسرے کا وزٹ کر رہے ہیں، دوسرے ملک کا وزٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ کی دونوں کے ساتھ ناراضگی ہے، اور پہلے آپ امریکن کیمپ میں تھے۔ تو اب اس کے پاکستان کے اوپر کیا مضمرات ہوں گے امریکی ناراضگی کو مول لیتے ہوئے، جب پاکستان نے لیے کیا ہوں گے؟ اور پھر اس جو مخاصمت چل رہی ہے رشیا کی اور یو ایس کی، اس کی وجہ سے انٹرنیشنلی آئل پرائسز بھی اوپر جا رہی ہیں۔ تو وہ جو آئل پرائسز ہے وہ تو آلریڈی پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی اڑان کہاں پہنچ گئی ہے، اوپر سے انٹرنیشنل منڈی میں آئل پرائسز اوپر چلی گئی ہیں، تو اب آپ کا آئل پر لیٹر پرائس جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آلموسٹ 160 روپیز آج کی تاریخ میں شاید مل رہا ہے آئل۔ تو اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے تو پھر اس کی جو اکنامک ریپرکشنز ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان اس کو کیسے کوپ کرے گا، کیونکہ ڈومیسٹک حالات کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور پاکستان نے کیونکہ اپنا سائڈ چوز کر لیا ہے، تو جب پاکستان نے اپنا سائڈ چوز کر لیا ہے، وہ امریکہ سے دور تو آپ نہیں کہہ رہے لیکن اتنا قریب نہیں ہے جتنا وہ پہلے تھا، یا امریکہ کی اتنی جی حضوری اب نہیں کر رہا جتنا وہ پہلے کرتا تھا۔ تو اس سے امریکہ پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے، پاکستان کو کس طریقے سے پریشرائز کر سکتا ہے، یہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایف اے ٹی ایف بھی آ رہا ہے، اور ایف اے ٹی ایف میں پاکستان گرے لسٹ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو ایف اے ٹی ایف کی تقریباً ساری شرائط پاکستان نے مان لی ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کو وہ گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں نہیں لے کے جا رہے، جس میں انڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن اگر امریکہ پاکستان کی سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر انڈیا ایک بہت چھوٹا پلیئر ہے، پھر انڈیا الون کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ پاکستان، اگر وہ امریکہ پاکستان کو چوز کر لیتا ہے اس میں۔ لیکن کیونکہ اب آپ نے امریکہ کے مخالفین کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں آپ، تو امریکہ کو تو آپ اپیز نہیں کر رہے، ان کو تو آپ خوش نہیں کر رہے، تو وہ آپ کو ایف اے ٹی ایف سے نہیں نکالیں گے، جس کا آپ کی اکانومی کے اوپر اثرات پڑیں گے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ چین اور روس کے قریب چلے گئے ہیں، تو اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ چین اور روس آپ کو کیا، آپ کے اس کرائسس جو آپ کا اکنامک کرائسس چل رہا ہے اور انتہائی بری حالت ہے آپ کی اکانومی کی. اب تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو چکے ہیں، بٹ مائکرو میں یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ابھی بھی اس کا نہیں ہے. وہ عام آدمی کو وہ والا ریلیف ابھی بھی نہیں مل رہا جو کہ ملنا چاہیے تھا. تو جب یہ ساری چیز، تو پھر کیا یہ دو بڑے ممالک پاکستان کو اسی طرح ٹرموائل کے اندر، اکنامک ٹرموائل کے اندر چھوڑ سکتے ہیں؟ یا یہ اگر پاکستان کے اوپر امریکہ زیادہ پریشر ڈالتا ہے تو کیا یہ پاکستان کو بیل آؤٹ کرنے آئیں گے؟ اس پریشر کو یہ ایورٹ کرنے میں پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ تمام چیزیں ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنی ہوں گی. لیکن ابھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روس اور امریکہ کی آپس میں یوکرین کے معاملے پہ ایک مخالفت، ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور وہ سینکشنز کی حد تک تو چلا گیا ہے امریکہ، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ مسئلہ روس اور یوکرین آپس میں ان کی لڑائی ہی ہو جائے، امریکہ خود لڑائی میں نہ کودے. یہ اس کی ایک اسٹریٹجی ہے تاکہ وہ لڑائی سے باہر رہے، لیکن روس اور یوکرین آپس میں لڑ پڑیں، اور باقی جتنے بھی ہرڈلز رشیا کے راستے میں کریٹ کی جا سکیں وہ ہرڈلز وہ کریٹ کرے. اور ایسے حالات میں پاکستان کا روس کے قریب جانا اور چین کے قریب جانا پاکستان کے لیے بھی بہت ایک مشکل اور کٹن قسم کا ایک فیصلہ ہے، اور پاکستان کو بڑا پھونک کے قدم رکھنا ہوگا. میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ یہ غلط فیصلہ ہے، یہ ایک ٹھیک فیصلہ ہے، کرنا چاہیے تھا، بر وقت کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ کہتے ہیں بیٹر لیٹ دین نیور، دیر آئے درست آئے، ابھی کیا ہے تب بھی ٹھیک ہے. لیکن پھر پاکستان کو اس کو وائزلی آگے لے کے جانا پڑے گا، اور جو ڈومیسٹکلی اس ٹرموائل کا، یا یہ جو امریکن ناراضگی پاکستان کی طرف آ رہی ہے ڈومیسٹکلی، جو اس سے آپ کے پاکستان کے اندر کی جو اپوزیشن ہے وہ جو فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے ابھی اس وقت، اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے حکومت وقت نے، اور انٹرنیشنلی بھی چیزوں کو لے کے جانا ہے. تو ایک بڑا ایک ڈیلیکیٹ قسم کا کام ہے جو کہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اینڈ لیٹ سی کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہے. امید ہے ایک ہلکا سا خاکہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہوگا جو چیزیں چل رہی ہیں اور جس کے بارے میں میرا کیا ویو تھا یا میرے کیا رائے تھی اس کے بارے میں، تو وہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. کوشش کروں گا اسی طرح چھوٹی موٹی چیزوں پہ آپ کے ساتھ اپنی رائے شیئر کرتا رہوں، کیونکہ جو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ میں ویڈیوز ہوتی ہیں جس سے کہ میں ماضی میں بناتا رہا ہوں، ایکیڈیمک ویڈیوز ہوتی ہیں، اس کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب آپ ایک کمنٹری کرتے ہیں کسی ایشو کے اوپر، تو وہ شاید تھوڑا سا ایزی رہتا ہے. جب ٹائم ملے گا تو ڈیفینیٹلی واپس ایکیڈیمک ویڈیوز کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اگر ٹائم نہیں ہوگا تو ایٹ لیسٹ اس قسم کی کچھ چیزوں کے اوپر آپ کے ساتھ تبادلہ خیال ہو سکے گا، اپنی رائے آپ تک پہنچا سکوں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.